سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. آیت نمبر 106 سورہ توبہ کی جو ہے وہ تو مخلص تین جو مسلمان تھے صحابی تھے ان کے بارے میں، اور اس کے بعد جو 107 آیت ہے وہ پھر منافقین سے متعلق ہے. فرمایا وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ، جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اما یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، و اما یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. یہ غزوہ تبوک میں جو شریک نہیں ہو سکے تھے، سستی کی وجہ سے جو لوگ رہ گئے تھے، 10 لوگ مخلص صحابہ، ان میں سے 7 کا ذکر تو آ گیا پیچھے کہ ان کی معافی اللہ نے قبول کر لی، انہوں نے اعتراف کیا، جن میں حضرت ابو لبابہ بھی تھے. تو لیکن ان میں 3 لوگ ایسے تھے جو اس موقع پر بھی نہیں آئے. جب یہ 7 لوگ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کی ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ ہماری توبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاف فرمائیں گے، کھولیں گے تو ہم کھولیں گے، ورنہ نہیں. تو ان کے لیے آیات نازل ہو گئی اور وہ فوراً کھول دیے گئے. لیکن یہ 3 حضرات، جس میں حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع. حضرت کعب ابن مالک تو نوجوان آدمی تھے، اور حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع ذرا بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے. یہ تینوں اس موقع پر بھی نہیں آئے، اس کے بعد آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو ویسے ہی فیصلہ ہوگا. تو یہ آیت اتری وآخرون مرجون لأمر اللہ. ان مخلص مومنین میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اللہ چاہے تو ان کو سزا دے دے، چاہے ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کون مخلص ہے کون مخلص نہیں، اور کس وقت سزا دینی ہے یا معاف کرنا ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مشتمل ہے. آیت نمبر آگے 118 آ رہی ہے جس میں ان تینوں کا ذکر ہے. البتہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ بعد میں آئے تو یہ کیا تھا کہ بھائی اللہ کا حکم جب تک آتا ہے تو آپ لوگ مسلمان صحابہ دوسروں سے فرمایا کہ ان سے بات چیت نہ کریں، بائیکاٹ کریں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ان کی توبہ سے متعلق یا کسی بات سے متعلق آتا ہے. تو بائیکاٹ کر دیا تھا سب نے. وہ آیت نمبر 118 میں خود اس کی عجیب منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. جب بائیکاٹ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا تو وہ تفصیل انشاءاللہ وہیں عرض کریں گے. ابھی اس کے بعد جو آیت ہے منافقین کے ایک شریر ترین گروہ کا ذکر ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا،
ان منافقین میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسی مسجد بنائی ہے ضراراً جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے ہے، وکفراً اور کفر کی باتیں کرنے کے لیے، کفر کی پرورش کرنے کے لیے ہے، وتفریقاً بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور اس شخص کو اڈا فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور رسول کے ساتھ برسر جنگ ہے۔ ایسی مسجد ہے، سبحان اللہ۔ کچھ وہ لوگ ہیں ان منافقین میں جنہوں نے ایسی مسجد بنائی ہے جن کی یہ صفات ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، نمبر 2 اس میں کفر کی باتیں ہوں گی، نمبر 3 مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ ہوگی، اور نمبر 4 یہ اڈا ہوگا، مرکز ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کے ساتھ برسر جنگ ہیں پہلے سے، ان کے لیے ایک جگہ مہیا کی جا رہی ہے، یہاں بیٹھ کر کے سازش کریں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اس بات کی کہ ہم تو اچھی نیت سے ہم نے بنائی ہے، ہم نے مسجد تو دین کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے، اللہ بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری میں تھے تو یہ کچھ لوگ، یہ تقریباً 10 لوگوں کے نام بھی آئے ہیں روایات میں، تو کچھ لوگ آ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مسجد نبوی تو خیر شہر کے اندر تھی اور مسجد قباء آج بھی ہے، تو وہ ذرا مدینے سے باہر تھی، تو اس کے قریب میں ہی یہ لوگ رہتے تھے لیکن تھوڑے سے فاصلے پر۔ تو انہوں نے کہا مسجد قباء میں جانا مشکل ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، ہمارے بوڑھے ہیں، یا بارش ہو جاتی ہے تو مشکل ہے، 5 وقت ہم نہیں جا سکتے، تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی ایک مسجد بنا لیں۔ تو مسجد قباء میں جانے کے بجائے لوگ جو قریب والے ہیں تو یہی نماز پڑھ لیا کریں، تو ہم نے بنائی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ چل کر کے اس میں نماز ادا کر لیں تو ہم سب کے لیے برکت ہو جائے گی۔ یہ درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو مسجد تھی، آپ تو لوگوں کی خواہش پوری، بالکل انفرادی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، بدریین میں سے، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، یہ خاصے فاصلے پر رہتے تھے، قباء سے بھی آگے، تو مدینہ کی طرف آنے کے لیے ان کے درمیان میں ایک ندی ہوتی تھی، تو بارش کے موسم میں وہ ندی چڑھ جاتی تھی تو یہ آ نہیں سکتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ میں جب مسجد کی طرف نہیں آ سکتا ہوں، بارش زیادہ ہوتی ہے تو گھر میں نماز پڑھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کو کتنا عشق تھا جو مخلصین تھے کہ مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتا تو یہ یاد رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی تھی تو میں اس جگہ نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دور اتنے دور تشریف لے گئے، اس ایک آدمی کے لیے گھر پہنچے، ان نے جو کچھ اکرام خدمت کرنی تھی کی، اس کے بعد پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں بتاؤ کہاں نماز پڑھوں، گھر میں، کس کمرے میں، کس جگہ پہ؟ تو انہوں نے ایک جگہ بتائی، یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھ لیجئے، آئندہ میں پر اس کو بس نماز کی جگہ بناؤں۔ تو آپ نے 2 رکعت پڑھ لی وہاں نفل۔ انہوں نے پھر اس کو مستقل جگہ بنا رکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی تھی، یہ میرے لیے مسجد نبوی کی طرح ہے۔ تو یہ تو پوری مسجد بنا رہے تھے، کیوں نہ تشریف لے جاتے؟ تو فرمایا کہ ابھی تو دیکھو اتنی مشغولیت میں ہیں اور پابا رکاب ہیں، اتنا بڑا سفر ہے سامنے ہے، سفر بھی جہاد کا، تو واپس آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ یوں کہا اور ساری مصروفیت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو واپس جب تشریف لا رہے تھے تو ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے
روایت میں آتا ہے تقریباً آدھے دن کا سفر تھا۔ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے اوزان، زوآن، وہاں پورا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، دن کا وقت تھا، تو بس اسی لمحے آپ پر وحی نازل ہوئی اور یہ آیتیں اتری۔ ابھی مدینے پہنچے بھی نہیں تھے۔ تو یہ کیا قصہ تھا، یہ کون لوگ تھے یہ شریر؟ دراصل ہوا یہ کہ عبرت کی چیزیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو اس وقت تو ایک زد پڑی تھی عبداللہ ابن ابی پر۔ وہ چونکہ اوس اور خزرج دونوں جو بڑے قبائل تھے ان نے مل کر کے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی۔ تو وہ بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف سارے اوس و خزرج مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابی نے کہا کیا ہے، ہمیں جنت مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مل گیا۔ ابی نے کہا آپ کو کون پوچھتا ہے، آپ کے قدموں میں آ گئے۔ تو اس کے دل میں یہ خلش آخر تک رہی کہ یہ میری سرداری کو انہوں نے آ کر ختم کیا۔ تو وہ منافقانہ طور پر بس مسلمان رہا، اس کا اپنا اثر و رسوخ تھا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حیثیت تو تھی جو اس کو مل کر کے اس کو سربراہ بنا رہے تھے، اس کو صدر مملکت یا اس کو بادشاہ بنا رہے تھے، تو اس کا اثر و رسوخ تھا، تو جہاں تک تھا لوگوں کو خراب کرتا رہا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا، ایک اور اسی طرح آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ اچھا عجیب بات ہے، عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے تھے وہ بھی مخلص صحابی تھے۔ وہ ایک دفعہ تو انہوں نے باپ کو قتل کرنے کی اجازت بھی مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فرمایا کہ نہیں، باپ کو نہیں قتل کرنا، ہر گستاخی اس کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا کام نہیں۔ اسی طرح یہ جو ابو عامر تھے، یہ تھے تو اسی خزرج کے قبیلے کے، لیکن یہ عیسائی ہو گئے تھے پہلے سے۔ عیسائی ہو کر کے ان کی کتابوں کو بھی پڑھا اور بڑے راہب بن گئے۔ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور ہو گئے، ایک خانقاہ بھی بنا دی اور وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ تو اب یہ جو اوس اور خزرج کے جو لوگ عرب جو تھے ان کے قبائل کے، وہ یہ تو مشرک لوگ تھے، لیکن ان کی عزت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں۔ تو جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جیسے یہودیوں کو یہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے کہ سابقہ کتابوں کے عالم ہیں، بے شک وہ ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن ان کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، کوئی ایسی کوئی بات ہو تو ان سے فیصلے بھی کراتے تھے، ان سے کوئی بات پوچھتے بھی رہتے تھے۔ تو ابو عامر کی بھی یہی بات تھی کہ یہ جتنے قبائل تھے یہ عیسائی تو نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ان کی عزت قدر کرتے تھے۔ یہ جو فتنہ ہے نا سب سے مشکل ہے، یہ جو ہوتی ہے نا انا، یہ بڑے بڑے بعض کا دین کو بہا کر لے جاتی ہے۔ کسی کی جو عزت بنی ہوئی ہے دین کے نام پر، دین کے نام پر عزت بنی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی آدمی آ گیا سارا اخلاص چلا جائے گا، یہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، یہ بھول جائے گا اس بات کو کہ بھائی میں اپنی عزت، اپنے نفس کی عزت کے لیے دین کے ساتھ تھا یا واقعتاً دین کی وجہ سے دین کے اندر تھا۔ تو اگر دین کی وجہ سے تھا تو مجھ سے اگر کوئی بڑا آدمی آ گیا، مجھ سے زیادہ علم والا شخص آ گیا یا مجھ سے زیادہ نیک اور متقی آ گیا تو مجھے مقابلہ کرنے کے بجائے مجھے بھی اس کے سامنے، پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ نوازے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فتنہ ہے، بہت مشکل ہے یہ، چاہے ظاہری سرداری ہو، یہ جو جس کو کہتے ہیں حب جاہ، مرتبہ اور عزت کی جو خواہش ہے، یہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی۔ مشرکین مکہ جو تھے بڑے بڑے سردار، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض تھا؟ تنہائی میں کہتے تھے بالکل سچے ہیں۔ ابو جہل کہتا تھا کہ بھائی اس میں کیا شک ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے اس پر، لیکن ہم کیسے مان جائیں؟ بنو مخزوم اور بنو ہاشم کی آج تک برابری کی
برابری چلتی رہی ہے۔ اب بنو ہاشم کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی ہے جس پر وحی آتی ہے، تو ہم تو نبی نہیں لا سکتے مقابلے میں، ہم یہی کہیں گے ہم نہیں مانتے، کھل کر کہتے تھے۔ یعنی وہی سرداری والی بات کہ ہماری عزت ہے، ہماری سرداری ہم کیوں تسلیم کریں۔ تو یہ کتنا بڑا بت ہے، جیسے باہر رکھے ہوئے بت ہے نا، ان سے بڑا بت یہ انسان کا اپنے نفس کا بت ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ بت نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک کامل اور اخلاص والا ایمان نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بت جن کے دلوں سے ٹوٹے تو وہ کوئی عام تھے اور ابو بکر صدیق بن گئے اور فاروق اعظم بن گئے اور ذی النورین بن گئے، زمین پر چلتے تھے اور جنت میں آہٹیں آتی تھی، جن کے دلوں سے یہ بت ٹوٹ گئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل فنا ہو گئے، اپنی سب کچھ خاک میں ملایا، انہی کو اللہ نے پھر نوازا۔ تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو یہ جو ابو عامر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظاہر ہے آپ اللہ کے سچے نبی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سارے انبیاء میں جو اور خصوصیات ہیں نا، اس میں یہ خصوصیت ہے خاص طور پر کہ آپ کے ساتھ محبت جتنی کی ہے آپ کی امت نے، آپ کے صحابہ نے، سابقہ انبیاء میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یعنی عاشق ہے اسی وقت جو ایمان لایا پھر وہ عاشق تھا۔ یہ عجیب بات تھی، جو محبوبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی نا سارے انبیاء میں، باقی تو کوئی کس بات کی مولی عام شخصیت، انبیاء کی بات کرتا ہوں، کسی کو یہ نہیں ملی۔ سارے انبیاء کو ان کے امتیوں نے مانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو عشق و محبت کے مظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، ایسی اس کی مثال نہیں ملتی۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت داؤد، نہ حضرت سلیمان، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ چیز نہیں ہوئی کسی بھی نبی کے ساتھ۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو مدینہ سے باہر اور بچیاں گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ایک جشن ہے کہ وداع کی گھاٹی سے چاند طلوع ہو رہا ہے، اور یہ نہیں کہ روزانہ یہ مدینہ والے بچے بڑے عورتیں باہر جاتے تھے، اس وقت تو کوئی ٹیلی فون والا تو تھے نہیں، بس یہ انتظار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ بہت دور تک وداع ثنیہ جو تھی گھاٹی تھی وہاں تک جاتے تھے اور انتظار کر کر کے شام کو واپس آتے تھے کہ نہیں تشریف لائے۔ تو ایک دن ایک یہودی نے کہا ان کو کہ وہ مدینہ والوں جس کی تم انتظار کرتے ہو وہ آ رہا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ رہی تھی ادھر، اس یہودی نے آ کر بتایا تو سارے مدینہ والے دوڑ پڑے، اب پورا مدینہ امٹ پڑا۔ ابو عامر صاحب کو سب سے پہلے مسئلہ تو یہ کہ یہ کیا ہے، یہ تو اتنی عزت قدر میری آج تک نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں، ابو عامر صاحب بھی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہنے لگا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جئت بالسمحۃ البیضاء ملت آبائنا ابراہیم، میں ایک صاف ستھری سیدھی صاف شریعت لے کر آیا ہوں جو ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت والی تھی شریعت۔ ابو عامر کہنے لگا نہیں اس پر میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اس پر نہیں، آپ اسی پر ایمان لائیں جو میں لایا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، چلا گیا اٹھ کر۔ اور کوئی عام کسی آدمی سے تھوڑا ہی اٹھ کر چلا گیا تھا، اللہ کے قہر و غضب میں آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے مقابلہ کر کے جیسے کوئی عام انسان ہے۔ بس گیا، مردود ہوا، چلا گیا، کیا عبادت کرنی تھی کیا کچھ تھا وہ سب کچھ جو ڈھکوسلا تھا ختم ہو گیا، اب سازشوں میں لگا ہوا ہے۔ غزوہ احد میں سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر لڑتا رہوں گا جو آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور حلم اور تحمل اور برداشت اور معافی کی کوئی انتہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، پوری دسترس ہونے کے باوجود کچھ نہیں فرمایا، کہا ٹھیک ہے جاؤ لڑ کر دیکھ لو، یہ ارمان بھی پورے کر کے دیکھ لو۔ یہ خبیث ہر سازش میں ہر جنگ میں شامل رہا ہے ابو عامر۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عجیب اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں نا،
کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، تو اللہ نے سچ دکھانے کے لیے انہی کا بیٹا مخلص، یہ جو ابھی ابو عامر ہے، میں اگر بتاؤں ان کے بیٹے کون ہے نا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، حیران ہو جائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ان کے بیٹے ہیں. وہ بیٹے ہیں کہ غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر حنظلہ کو دیکھو، فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے. اب لوگ گئے لاشوں میں، جب حضرت حنظلہ کی لاش اٹھائی تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بال گیلے ہیں، جیسے ابھی ابھی کوئی غسل دے کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا، چونکہ اس دن ان پر غسل کی حاجت تھی. لیکن جب اعلان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکلو جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اب بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی جب حکم آ گیا تو کسی کام کے لیے رکنا نہیں. اتنے یہ تھا اخلاص کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو کسی کام کے لیے پھر اب رکنا نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہو. اسی طرح تلوار لی اور گھوڑے پر بیٹھے اور نکل آئے اور شہید ہو گئے. فرشتوں نے غسل دیا. تو غسیل الملائکہ ان کے بیٹے ابو عامر. تو یہ ابو عامر جو تھے، جب فتح مکہ ہوا اس وقت بھی مایوس نہیں ہوا یہ کہ بھائی یہ سچ ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں، سب کو مدینہ یہودیوں کی غلبہ ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، قریش بھی زیر نگو آ گئے. پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، حنین میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. وہ بہت بڑے قبائل جو تھے حوازن، وہ بھی مغلوب ہو گئے. تو اب اس نے کہا کہ اب تو رہنا مشکل ہے، تو یہاں سے یہ بھاگا اور شام چلا گیا. ابو عامر وہ عیسائیوں کا مرکز تھا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے ہیں، بہت بڑا دخل ابو عامر کا بھی ہے اس میں. اس نے وہاں سے خط لکھا. مدینہ میں جو لوگ تھے اس کے منافقین تھوڑے سے، ان کو کہا کہ دیکھیں باز نہیں آیا، اس کی بدبختی دیکھیں. اس نے خط لکھا کہ آپ لوگ ایک اپنا مرکز بنائیں، ایک جگہ بنائیں جس میں آپ لوگ اکٹھے ہوا کریں اور اپنے کام کو بڑھائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور ذہن سازی کریں. اور میں یہاں آیا ہوں قیصر روم سے رابطہ کر کے اس کو آمادہ کرتا ہوں کہ وہ مدینے پر حملہ کرے. اندر سے آپ لوگ بھی تیاری کرو، جب کبھی ضرورت ہو تو ہماری، تاکہ لاجسٹک سپورٹ جس کو کہتے ہیں، جاسوسی، وہ اس کام میں کام آؤ. تو میں ان کو لے کر حملہ کرتا ہوں تو الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ خاتمہ کریں گے. یہ تھا ابو عامر. اس کے خط کے بعد ان لوگوں نے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ مسجد کی بنیاد رکھ کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، چونکہ وہاں سادہ لوگ، مسلمانوں کو بھی بلانا تھا نا انہوں نے. ایک تو یہ کہ بچنا تھا اس بات سے کہ اگر ہم کوئی ایسی عمارت بناتے ہیں تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ عمارت کیوں بنائی گئی، کیا کرنا ہے، لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں یہاں. تو مسجد ہوگی تو کہیں گے نماز کے لیے آتے ہیں. تو منافق ہیں، ان کو کیا تھا نماز پڑھنے سے، کہتے ہیں نماز ہم بھی پڑھ لیں گے، اس بہانے جمع ہو جائیں گے اور پھر ہماری جو مشورے وغیرہ ہوں گے، پھر اس بہانے جو مخلص مومن بھی آ جائیں گے، کچھ ان کو بھی کہہ سن کر کے اپنے ساتھ میں لائیں گے. یہ مقصد تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس ابھی زوآن کے مقام پر پہنچے تو یہ آیتیں اتری. وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اور اس مسجد کو گرائیں اور جلا دیں. مدینہ بھی نہیں پہنچے. اور یہ جو لوگ گئے تھے نا اس کو گرانے میں، اس میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. وحشی کو کہا تم بھی جاؤ، کچھ اپنی کفارہ ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی مسجد بنائی ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی باتیں کرنے کے لیے، مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس آدمی کو اڈا مہیا کرنے کے لیے جس کی پہلے سے اللہ رسول سے جنگ ہے. مراد وہی ابو عامر راہب ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے آپ سے کہ ہماری نیت نیک ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں.
اور وہیں فرمایا، چونکہ ابھی تو گرائی نہیں تھی نا مسجد، تو آیت اتری لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر آپ نے اس میں کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس نام نہاد مسجد میں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہی اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں۔ یہ مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں ہیں کہ آپ وہاں پڑھیں۔ اللہ کے رسول گویا کہ ہر جگہ نہیں ہے اس قابل کہ آپ کے قدم مبارک اس جگہ پر، آپ کے قدم مبارک تو بس ان دو مسجد، ایسی مسجد میں ہونے چاہیے، جانے چاہیے۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قباء کے لوگوں کے صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تشریف لے گئے۔ قباء کی مسجد کی بڑی فضیلت ہے نا کہ مدینہ سے کوئی جائے اگر پیدل اور وہاں نماز پڑھے تو عمرے کا ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ طہارت میں کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وضو کی حاجت ہو تو وضو کر لیتے ہیں، غسل کی حاجت ہوتی ہے غسل کر لیتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں تو نہیں تھا کہ کوئی، فرمایا نہیں یہ تو سب کرتے ہیں، کوئی اور کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ نے سوچ کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر ڈھیلا استعمال کرتے ہیں تو پھر لازماً استنجے میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا فضا کر، یہی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ تمہاری تعریف میں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اچھا اس وقت چونکہ پانی کی بھی کمی ہوتی تھی نا، پانی حجاز میں پانی کی قلت ہے، تو ڈھیلے سے ہی کام چلتا تھا۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر جگہ مقام ملوث نہ ہو، ᱰھیلے سے خشک کر لیں تو ٹھیک ہے، استنجے کے لیے کافی ہے، پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن وہ اس وقت بھی پانی ضرور استعمال کرتے تھے، ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی استنجے میں، یعنی زیادہ پاک صاف رہنے کا ان کو ایک جذبہ تھا۔ اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگلی آیات بھی ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو مسجد بنائی گئی ہے جس کا یہ مقاصد ہے، تو وہ مسجد نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بھی ذکر آ رہا ہے، تو مسجد کا نام تو ہے لیکن مسجد نہیں ہے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل اور ایمان خالص نصیب فرمائے۔ درس قرآن www.darsequran.com